بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ چاہیے. آج ہمارا سبق ہے نماز کے اوقات. تو میں مغرب سے شروع کر لیتا ہوں، توجہ سے سن لو. توجہ. جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم جب اندھیرا ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے، یا 100 اونٹ گزر جائے تو ختم ہو جاتا ہے. مغرب کا بہت سارا ٹائم ہوتا ہے. جیسی اذان ہو جائے، اگر آپ 1 گھنٹہ موٹر وے پر چلیں اور 1 گھنٹے کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھیں تو یہ ادا ہے، قضا نہیں ہے. ادا ہے، قضا نہیں ہے. مغرب کا کافی ٹائم ہوتا ہے. اب سنو، سردی میں 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوتا ہے، گرمی میں 1 گھنٹہ 45 منٹ ہوتا ہے، پونے 2 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے. تو اگر آپ 1 گھنٹہ مغرب کی اذان کے بعد ڈرائیونگ کریں پھر مغرب کی نماز پڑھیں تو گویا کہ آپ ادا کر رہے ہیں، قضا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس پر عمل کرو. مغرب کی اذان ہو جائے بس تورو صاحب نے کہا ہے جی بس گاڑی چلاؤ اور 1 گھنٹے بعد نماز پڑھیں گے، اس طرح کرو گے تو نماز رہ جائے گی. سستی مت کرو. مغرب کی اذان سنتے ہی سفر میں اس طرح ہوتا ہے تو نماز پڑھو، باقی سفر جاری رکھو. موت کا پتہ نہیں موت کب آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہو گیا کون سا ٹائم؟ مغرب کا ٹائم. آج ہمارا سبق، ہمارا ٹاپک ہے نماز کے اوقات. توجہ سے بیٹھ جاؤ، مجھے سیدھا سیدھا دیکھو. ٹھیک ہے نا جی. عشاء کا ٹائم. قبلے کی طرف اندھیرا ہوتا ہے لال پن کے بعد، پھر اس کے بعد 12 منٹ سفیدی سی ہوتی ہے. اس کو شفق ابیض کہتے ہیں. شفق ابیض و احمر کے درمیان 12 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے. تو عشاء کی اذان سے لے کر آپ کے لیے آسان فجر کی اذان تک یہ عشاء کا ٹائم. عشاء کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک یہ کس کا ٹائم ہے؟ عشاء کا ٹائم. اس کو اب 3 حصوں میں تقسیم کرو. آج کل عشاء کی نماز 8 بجے ہے. نماز 8 بجے ہے، ٹائم شروع ہوتا ہے 7:45. تو 7:45 سے لے کر فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ 5 بجے. ہاں، تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ادھر دیکھو، ایک حصہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ جو پہلا حصہ ہے، حدیث میں آتا ہے عشاء کی نماز کیا کرو؟ مؤخر کر کے پڑھو. مؤخر سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرے حصے میں لے یا تیسرے میں. پہلے جو حصے ہیں نا، پہلا جو حصہ ہے اس کے آخر میں لانا یہ مستحب ہے. جس طرح مراکز، تبلیغی مرکز میں جب شب اتوار شب جمعہ ہوتا ہے تو وہ عشاء کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ ایسے 9 ساڑھے 9 پڑھتے ہیں. اس میں تاخیر، پہلے والے حصے میں تاخیر یہ مستحب ہے. لیکن اگر دوسرے حصے میں آپ لے آئے مغرب عشاء کی نماز، اب استحباب ختم ہو گیا. اب جائز ہے، مستحب نہیں ہے، ادا ہے عشاء کی نماز اور قضا نہیں ہے. کون سے حصے میں؟ دوسرا. یہ جو آخری حصہ ہے، جو آپ نے آج اٹھ گئے سحری کے لیے، سحری تیار کی، تہجد آپ نے پڑھ لی اور سحری تیار کی. توجہ چاہیے. یہ جو ٹائم ہے اس میں اگر عشاء کی نماز پڑھو گے تو ادا ہے، یہ بھی قضا نہیں ہے. ادا ہے، ادا ہے، لیکن مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہے. نہیں، نہ گناہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح مت کرو، اتنی تاخیر مت کرو. سمجھ گئے؟ دوبارہ سنو. عشاء کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک عشاء کا ٹائم ہے. جب بھی پڑھو گے ادا ہے، قضا نہیں ہے. 2، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. پہلے حصے میں تاخیر مستحب، دوسرے میں چلا جانا یہ جائز ہے لیکن مستحب نہیں ہے. تیسرے میں لے جانا. اچھا، یہ جو سحری کا ٹائم ہے یہ تہجد کا ٹائم ہے. جو سحری کا ٹائم ہے یہی تہجد کا ٹائم ہے. اور تہجد 8 رکعت ہے. اس کے بعد وہی چیپٹر ہے ہمارا. پہلے اس کو ختم کرتا ہوں، اوقات نماز. اچھا، فجر کی اذان کب ہوتی ہے اس کو آپ سمجھیں. یہ جو میرے سامنے سورج نکلتا ہے سامنے، تو یہ اندھیرا ہوتا ہے، پوری رات اندھیرا ہوتا ہے اوپر. تو اچانک دو قسم کی روشنی آتی ہے. کس طرح؟
یہ صبح کاذب ہے 12 منٹ، پھر صبح صادق صد الافق، یہ اس طرح روشنی آتی ہے، یہ صبح صادق شروع ہوگی۔ یہاں پر اس حدیث کو فٹ کرتا ہوں، آج سن لو وہ حدیث ہے، پوری حدیث لوگ سناتے نہیں ہیں، بڑے اسٹیکر چل رہے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک بھرا ہوا ہے، کس سے؟ بھائی جب آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہو یا کھانا ہو تو کھاؤ پیو، اذان کے دوران کھاؤ پیو، یہ بہت چل رہا ہے، تو کھاؤ پیو، اپنی ضرورت پوری کرو، یہ حدیث ہے۔ جواب، یہ حدیث آدھی ہے، پوری حدیث سنو۔ حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک بلال دیتے تھے، ایک عبداللہ ابن ام مکتوم، 2 اذانیں ہوتی تھی۔ پہلی اذان، اے سونے والوں اٹھو، اور اے تہجد پڑھنے والے جلدی آ جاؤ سحری کرو، اس لیے ہوتا تھا، کس لیے؟ لیستیقظ نائمکم ولیرجع قائمکم، جو تہجد کے لیے کھڑا ہے آ جائے سحری کرے، جو سو رہا ہے جلدی آ جاؤ، شاباش سحری کرو۔ یہ کتنا؟ یہ 12 منٹ کا ٹائم ہے، کتنا؟ تو 2 اذانیں ہوتی تھی، تو پہلی اذان کے وقت کھانا پینا جائز تھا، اس کے بعد بھی جائز تھا، لیکن جب دوسری اذان ہوتی تھی، توجہ سے سنو، وہ کون سی اذان؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ اذان دیتے تھے، اس کے بعد کھانا جائز نہیں تھا۔ آج جو پوری دنیا میں اذان دی جاتی ہے، مجھے دیکھو، آج جو پوری دنیا میں اذان دی جاتی ہے، یہ دوسری والی اذان ہے، پہلی والی ختم ہو گئی ہے، لہذا یہ تب ہوتی ہے اذان کہ صبح صادق ہو جائے، تو ٹائم تو ہو گیا، جب ٹائم ہو گیا آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ تو آپ کا روزہ برباد ہوگا اگر آپ اذان کے دوران کھائیں گے، مت کرو۔ اس لیے حدیث میں اس طرح ہے، لا یغرنکم اذان بلال، بلال کی اذان آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ آپ سب کچھ کھائیں پیئیں، کھانا پینا بند کریں، تہجد بند کریں، نہ 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 نہ، کھاؤ پیو، تہجد پڑھو، چاہے بلال اذان دے دے۔ جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے تو پھر سٹاپ ہو جاؤ۔ اب سمجھ گئے؟ اب لوگوں نے کیا کیا، اس حدیث کو، آدھی حدیث کو فیس بک پر شیئر کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، روزوں کو خراب کرتے ہیں۔ چلو واپس آ جاؤ موضوع کی طرف، مغرب کا ٹائم معلوم ہو گیا، اب آئیے عشاء کا ٹائم، وہ بھی میں نے بتا دیا۔ جب سورج ابھی طلوع ہو جائے گا انشاءاللہ، اس وقت تک کس کا ٹائم ہے؟ فجر کا ٹائم ہے۔ پھر یہ جو سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک، یہ ٹائم جو ہے نا کسی نماز کا نہیں ہے، خاص نماز کا۔ قضا نمازیں پڑھو، نفل پڑھو، ہاں وتر پڑھو، قضا نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن جب زوال ہو جائے نا، زوال ہو جائے، اس کے 20 منٹ بعد آپ زور کا ٹائم شروع ہو گیا۔ زور کا ٹائم کب تک ہے؟ آپ کے لیے آسان، عصر کی اذان تک۔ اگر آج کل آپ 4 بجے زور کی نماز پڑھیں تو یہ ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ زور کا ٹائم کتنا ہے؟ زور کی اذان سے لے کر عصر کی اذان تک، آپ کے لیے آسان۔ ایک مشکل بھی ہے، وہ آپ کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا، وہ نہیں بتاتا ہوں۔ تو عصر کا ٹائم پھر کب تک ہے؟ سورج طلوع ہونے تک، سورج غروب ہونے تک۔ سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ ثوابی انبار کے اندر، ثوابی انبار انٹرچینج پر اترتے ہیں، تو میں نے وہاں پر سامنے نماز پڑھی عصر کی، بس 2 منٹ یا 1 منٹ اذان میں باقی، 1-2 منٹ اذان میں باقی، تو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کون سی نماز پڑھ رہا تھا؟ عصر کی، اور مسافر تھا، 2 رکعت پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں مسافر تھا، 2 رکعت پڑھ رہا تھا۔ تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بابا جی، اے مولوی، پگڑی پہنی ہوئی ہے، یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور نماز پڑھ رہے ہو؟ مجھے کہا، میں نے کہا بابا جی میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہہ رہے اس وقت نہیں ہوتی، مت پڑھو۔ میں نے کہا اگر 1 منٹ بھی باقی ہو تو ہو جاتی ہے۔ تو پھر جنا میں نے پھر پڑھ لی، اس نے بہت شور مچایا لیکن میں نے پھر پڑھ لی۔ جب پڑھ لی تو پھر میں نے کہا بابا جی میں عالم ہوں اور یہ ریڈیو FM دلبر 94 پر بیان کرتا ہوں۔ ہاں تو سے خبر ہے کہ
کہہ رہے تورو صاحب ہو؟ میں نے کہا کہہ رہے آپ کا بیان میں پابندی سے سنتا ہوں۔ میں نے کہا اس وقت نماز جو ہے نا کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، لیکن اگر عصر کی نماز الا عصر یومی ہی، اگر اس دن کی عصر کی نماز آپ سے رہ گئی ہے، چاہے 1 منٹ از لیٹ بیہائنڈ، چاہے 1 منٹ رہ جائے آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے اذان ہو جائے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہ اچھا میں آپ کا بیان بھی سنتا ہوں اور آپ کے مسائل بھی سنتا ہوں، میری غلطی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ میرا بیان سنتا تھا نا ثوابی میں۔ تو یہ لطیفہ اس میں بھی علم تھا آپ کے لیے۔ کیا علم تھا؟ کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، چاہے 1 منٹ لیٹ بیہائنڈ، 1 منٹ باقی ہو تو آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے 5 اوقات کے نماز کا ٹائم آپ کو میں نے بتا دیا کہ کون سا ٹائم۔ اب سنو، 3 اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہا وان نقبر فیہا موتانا۔ 3 اوقات ہے جس میں نہ جنازہ جائز ہے اور نہ نماز جائز ہے۔ وہ کون؟ سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، درمیان آسمان میں ہے زوال، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس وقت آپ جنازہ کا ٹائم بھی مقرر نہیں کر سکتے ہیں، جنازہ کا ٹائم بھی مقرر نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن زوال کے ٹائم اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اگر جنازہ حاضر ہو جائے تو پھر پڑھ سکتے ہیں، اس وقت اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹائم آپ مقرر نہ کریں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1۔ تو یہ ہو گیا 3 ٹائم آپ نہ فرض پڑھ سکتے ہیں نہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ چاہیے، 2 ٹائم ایسے ہیں کہ اس میں نفل پڑھ سکتے ہو اور نفل نہیں پڑھ سکتے ہو، قضا کر سکتے ہو۔ توجہ، 2 ٹائم ایسے ہیں جس میں آپ نفل تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سورج طلوع ہو گیا صبح، اذان ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا اور کیا، اذان ہو گئی۔ جب سورج طلوع ہو گیا اور اذان ہو گئی تو اس وقت آپ قضا نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ بولو، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بولو، نفل، اس کو غور سے سنو، نفل آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، نفل ممنوع ہے۔ عصر کے بعد آپ قضا نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو، نفل نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اور عصر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز سے پہلے اور بعد میں آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز سے پہلے اور بعد میں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ 2 10 10 20 20 صرف فرض پڑھو، صرف فرض اور وتر پڑھو۔ اس کے علاوہ آپ مطلب یہ کہ نماز سے پہلے اور بعد میں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور نوافل بتا دیا۔ اور 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نہ نفل پڑھ سکتے ہو، نہ قضا پڑھ سکتے ہو، اور نہ کوئی نماز پڑھ سکتے ہو۔ وہ زوال، طلوع اور غروب، یہ 3 ٹائم آپ کر سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ نوافل، اب توجہ سے سنو، سورج طلوع ہو گیا، اس کے 10 منٹ کے بعد 2 رکعت نفل ہے، یہ اشراق ہے۔ سورج گرم ہو گیا، 2 رکعت نہیں 8 رکعت، یعنی ٹائم نہیں، چلو 2 رکعت، وہ چاش کی نماز ہے جو سورج گرم ہو جائے۔ بعض علماء، اکثر علماء یہی فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں اشراق اور چاش ایک ہے، بس وہ جدا جدا نہیں ہے۔ چاش کے 2 فائدے ہیں، توجہ چاہیے۔ جو لوگ دفتر میں ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ 9 10 بجے یہ چاش کی نماز پڑھا کرو۔ اس کے 2 فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس میں ایک زبردست اور بات ہے، اس سے آدمی مالدار ہوتا ہے۔ چاش کی نماز پڑھنے سے آدمی مالدار ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس پہ کوئی ہے انشاءاللہ، پیسی دی پکے کنا، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ؟ 2 رکعت پڑھو یا 8 رکعت پڑھو، اشراق، چاش۔ ایک نئی نماز سنو جس کی طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کی، وہ اس کا ثواب تہجد کے برابر ہے، وہ اس پر عمل کرو۔ ادھر دیکھو، زوال ہو گیا، زور کا ٹائم ہو گیا، 4 رکعت نفل پڑھو، یہ تہجد کے برابر ہے۔ زوال ہو گیا، چاہے اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، زور کا ٹائم تو ہو گیا، 4 رکعت نفل، تہجد کا ثواب ہے اس کا۔ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے حضور سے پوچھا، یہ کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ تدیمو،
چتا درس نہ کہنے نوخا تھا. یہ دو لڑکے میں نے کہا باہر جب درس کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں تو میں ان کو پھر باہر پکڑتا ہوں. اللہ کا درس تو نہ کینے بیا بکے نما گڑبڑ نہ کرو, توجہ سے سنو. تو کیا میں بتا رہا تھا, یہ جو 4 رکعت ہے اس پر آپ مداومت کیوں کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہجد کے برابر اس کا ثواب ہے. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. مغرب کے بعد 6 رکعت نفل 12 سال قبول شدہ عبادت کا ثواب. یہاں عبدالرشید بھائی تھے نا, اب تو امریکہ چلے گئے پینٹاگون کے قریب, تو وہاں تو وہ کہتے ہیں صاحب یہ مغرب کے بعد 6 رکعت آپ پڑھا کریں. اگرچہ وہ عام تبلیغی آدمی تھے, میں عالم مفتی تھا. جب اس نے مجھے بتایا تو اب میں پابندی سے پڑھتا ہوں. میں کبھی کبھی پڑھتا تھا, اس نے مجھے لگوایا اس پر کہ مصعب یہ پڑھا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں ایک آسانی آپ کو بتاتا ہوں. الاشباح والنظائر میں لکھا ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھے تو اس کو 12 سال قبول شدہ عبادت کا ثواب ملتا ہے. باب النوافل عن ابی ہریرہ, ترمذی جلد نمبر 1, ترمذی جلد نمبر 1, ابو ہریرہ سے روایت ہے. باب النوافل ہے, 12 سال قبول شدہ عبادت کا ثواب ہے. کتنی رکعتیں ہیں؟ 6. کب ہے؟ مغرب کے بعد. مغرب کے بعد. تو آپ ایک اور کام کریں, 2 رکعت سنت پڑھتے ہو مغرب کے بعد, اس میں 2 رکعت نفل کی بھی نیت کرو. تو صرف 4 پڑھو تب بھی کافی ہے. آسان ہو گیا نا, آسان ہو گیا نا. 4 پڑھو بس, مغرب کے بعد 4 رکعت نفل پڑھو. 2 رکعت سنت میں 2 رکعت نفل کی نیت کرو. الاشباح والنظائر لابن نجیم. اور 4 رکعت پڑھو. میں پڑھتا ہوں الحمدللہ. مجھے عبدالرشید بھائی نے لگایا ہے, اب امریکہ میں ہے, ہاں تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نوافل پڑھا کرو. آپ کو زندگی میں سکون چاہیے تو نماز پڑھو, اور سکون چاہیے تو سنتیں بھی پڑھو, اور اگر خوب سکون زندگی میں چاہیے تو نوافل کا اہتمام کرو. ہاں یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے جلد بازی. ادھر جاؤ, جلد بازی اللہ کا عذاب ہے. اگر آپ کی خوبصورت گاڑی اور آپ مالدار ہو, اور اگر آپ کے دل و دماغ میں جلد بازی ہو, تو آپ لائف انجوائمنٹ نہیں کر سکتے. اپنے زندگی سے آپ مزہ نہیں لے سکتے. تو اگر آپ کو سکون چاہیے تو فرض پڑھو, زیادہ سکون چاہیے تو آہستہ پڑھو, زیادہ سکون چاہیے تو سنت بھی پڑھو, اور اس سے زیادہ سکون چاہیے تو نوافل بھی پڑھو. آپ میں ٹھہراؤ آئے گا, آپ کی لائف انجوائمنٹ مزیدار ہو جائے. نوافل, اشراق, چاشت, اوابین, زوال کے بعد 4 رکعت ہے, مغرب کے بعد 6 رکعت ہے. اہل حدیث فرماتے ہیں حضرات, وہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو نماز ہے یہ صلاۃ الاوابین نہیں. وہ فرماتے ہیں یہ جو چاشت کی نماز ہے اوابین ہے. جواب, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو چاشت کی نماز ہے یہ اوابین ہے. یہ بخاری مسلم میں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, وہ اوابین ہے. لیکن مغرب کے بعد جو ہے یہ بھی اوابین ہے. دلیل ریفرنس حوالہ المصنف لابی بکر ابن ابی شیبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت بھی صلاۃ الاوابین. یہ حوالہ ہے. اور تہجد کا ٹائم کون سا ہے؟ آخری پہر جو سحری کا ہے. 8 رکعت ہے, نہیں تو 2 رکعت پڑھو. آج کل سحری کے لیے اٹھتے ہو تو نہیں پڑھتے ہو, 2 رکعت تو پڑھو نا. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. 2 رکعت پڑھو, بس پڑھو, 2 رکعت پڑھو, لیکن پڑھو, ورنہ ہے 8 رکعت. چلو آپ 2 رکعت پڑھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.